अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, इस्लामाबाद की ताज़ा सूरत हाल की बात कर ली जाए तो इस वक्त पुलिस की मदद के लिए एफसी को तलब कर लिया गया है। एनओसी की खिलाफ वर्जी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि कारकुनान ने रूट को बाईपास किया, जिसकी वजह से कारकुनान की जानिब से पहले पुलिस पर पथराव किया गया और फिर पुलिस ने जवाबन शेलिंग की है। और जलसा चूंकि वक्त पर ख़त्म नहीं हुआ तो कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एफसी की मदद भी तलब कर ली गई है। आज ये सूरत हाल यहाँ तक क्यों पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है और आज के जलसे को हुकूमत ने किस तरह से लिया, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सलमान साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन बनी है इस वक्त, इसका जिम्मेदार है कौन? देखिए, इसकी ज़िम्मेदारी उन पे थी कि जो फ़रीक़ैन थे जिन्होंने एक मुआहदा किया था, और मुआहदे पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होते हैं, और चूँकि एक कानून आज ही नाफिजुल अमल हुआ है जिस पे प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत किए हैं, और इस्लामाबाद के हवाले से जो कानून बनाया गया है, चूँकि आगे अगले महीने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ये कानून साजी में तय कर दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इजाज़त देगा संगजानी या किसी भी मुकाम पर, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे 3 साल की सज़ा मिलेगी। देखें, बात यह कि अगर तो एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़िम्मेदारान ने मुआहदा किया था 4 से 7 तक, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मशरूत इजाज़त होती है, ये मशरूत शादी के मुतरादिफ होती है, मशरूत मोहब्बत होती है जो पायदार नहीं होती। एक सियासी एक्टिविटी थी, इसमें टाइम थोड़ा मैंने आपको इसीलिए ये हवाला दिया है कि सियासी तारीख में हमेशा, मसलन रात लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा जलसा किया है मौलाना फजलुर रहमान ने, और मैं खुद भी फंसा रहा हूँ, उस वक्त भी कुछ रुकावटें कायम की गई थी। तो इस तरह की इजाज़त जो होती है पॉलिटिकल जलसों की, उसमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ जाता, चूँकि इस्लामाबाद की सूरत हाल बड़ी हसास है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक हसास शहर है, लिहाजा उन्होंने 7 बजे की पाबंदी करवा के एक ऐसे तहवील कायम कर दिया मुस्तकबिल के हवाले से। इसके बाद फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेगी। कल आप कह रहे थे कि अब पीटीआई को कुछ स्पेस मिली है, तो ये जो आज हुआ है इसको आप स्पेस कह रहे हैं? आज साबित नहीं हो गया ये स्पेस समझते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि उन्हें जिस तरह का मुआहदा, ये आमर मुगल साहब के दस्तखत मौजूद है, मुआहदा भी मेरे पास मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज को ये इस तरह के स्ट्रिक्ट मुआहदे पे दस्तखत नहीं करने चाहिए थे, और अगर दस्तखत कर दिए थे स्पेस दी गई थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सूरत हाल बन रही है कि 9 मई के बाद पीटीआई पे जो जमूत पैदा था वो टूटा है। अच्छा। और जो एक खौफ की फजा थी उससे वो लोग निकले हैं। और देखें, बात यह कि जब 8-10 हज़ार की, जो मेरे पास मैंने 4-5 जरिए से, और जब 8-10 हज़ार की गैदरिंग होती है उसे हज़ारों की गैदरिंग करार दिया जा सकता है कि पीटीआई ने वो जमूत तोड़ के एक मौका उन्हें बड़ा मिला था। लेकिन ये जो रेड लाइन अगर क्रॉस ना करते तो मेरे ज़ाती ख्याल में पॉलिटिकली ये तहरीक इंसाफ के हवाले से अच्छा होता, मामला आगे की तरफ चलते। अब ये फिर से डेडलॉक कायम हो गया। लेकिन वजह क्या है? मुंतज़मीन ने इस एनओसी को सीरियस नहीं लिया था, संजीदगी से नहीं लिया। डॉक्टर साहब, क्या वजह बनी आज जैसे इख्तिताम हुआ इस जलसे का, क्या ऐसे होना चाहिए था? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है इस्लामाबाद में वो अफसोसनाक है, क्योंकि मेरे नज़दीक उससे पाकिस्तान में जमहूरी अमल तो पहले ही लुढ़क रहा था और नुकसान पहुंचेगा, और अमली तौर पर इसका नुकसान सियासत और सियासतदानों को होगा। अच्छा। सिविलियन प्रोसेसेस को होगा, क्योंकि सिविलियन अनासर एक दूसरे से लड़ के ज़ख्मी होकर सड़क के एक साइड गिर जाएंगे और फ़ायदा किसी और को हो जाएगा। अच्छा। ये समझना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इससे पहले भी जो जलसे हुए, कई दफ़ा इंतज़ामिया ने टाइम दिए हैं कि रात को इतने बजे तक ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो कभी उस टाइम पे जलसे हुए नहीं है। पाकिस्तान में जलसों का कल्चर समझने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि अगर जलसे का टाइम दिया गया था तो आज के अखबारात अगर उठाएं, कुछ अखबारात में ये वाज़े तौर पे लिखा है कि रात को इस्लामाबाद सील कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि अगर जलसे की इजाज़त दे दी थी कि 7 बजे तक जलसा करेंगे तो इस्लामाबाद को सील करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है ना, इसका मतलब ये कि पहले से नीयत थी। तो बात यह है कि इस वक्त फ़ैसला करना कौन गलत है कौन सही है बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि जो जिधर खड़ा है वो उधर की बात कर रहा है। लेकिन हमने इस किस्म के मंजर पहले भी देखे हैं पाकिस्तान में या पढ़े हैं उनके बारे में। 58 में जब मार्शल लॉ लगा है उससे पहले के ज़रा हालात देख लेना, किसका जुलूस आना था, किसका जलसा होना था, क्या होना था। वो मुस्लिम लीग खान अब्दुल क़य्यूम का एक लंबा चौड़ा जुलूस कराची में निकल रहा था। अच्छा, इसी तरह 69 में हमने देखा है
کیا صورتحال ایوب کے خلاف ہوئی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں اتنی پبلک ہو جتنی آج تھی جی وہاں انتظامیہ کو شیلنگ اوائڈ کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر ٹائم ہو بھی گیا تھا تب بھی آپ اس کو ایک یہ سمجھتے کہ پاکستان میں جلسوں کا کلچر یہ ہے کہ جلسے کبھی ٹائم پہ ختم نہیں ہوتے. دیکھیں یہ لیکن وہ کہہ کمپیوٹر رہے ہیں ہم نے 2 بار انہیں آگاہ کیا. دیکھیں بات یہ ہے 7 بجے تک ختم کرنا ہے سب کچھ. جب نیت بد ہو تو بہانے مل جاتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے کہ بٹن پریس کیا ختم ہو گیا. مجھے یہ بتائیے آج تک کبھی جلسے ٹائم پہ ختم ہوئے ہیں؟ کئی جلسوں کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں انتظامیہ نے کہا 11 بجے جلسہ ختم ہوگا، جلسہ ختم نہیں ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ بات یہی تو پرابلم ہے کہ جب آپ صاحب اختیار و اقتدار ہوں تو ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، لہٰذا آپ جو مرضی کر دیں. لیکن میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ یہ تجربے کے باوجود اور پاکستان کی تاریخ کے باوجود آج جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اس کے نتائج آپ کو اچھے دکھائی نہیں دے رہے اور جو آج ہوا ہے آپ کی نظر میں بڑا افسوسناک ہے. ڈاکٹر صاحب آج جو کچھ ہوا ہے اس کے نتائج آپ کی نظر میں مستقبل میں کیا ہوں گے؟ اور پی ٹی آئی نے جو این او سی کی پابندی نہیں کی اور پھر طاقت کا استعمال کیا گیا منتشر کرنے کے لیے کارکنان کو، اس سب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلسے کو نہیں ہونے دیں گے. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک نوٹیفیکیشن وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے اس نے ایشو کیا ہوٹلز کو، ریسٹورانٹس کو، یہ کل رات سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے دروازے بند رکھنے ہیں اور یہ دروازے آج رات 9 بجے تک بند رہیں گے. آخر یہ کیوں کیا گیا کہ بحث کارکن آ کے یہاں ٹھہرے نہیں، جمع نہ ہوں. پھر اس کے بعد کل رات سے انہوں نے اسلام آباد سے کے سارے راستے بند کر دیے کہ مری سے کوئی نہیں آ سکتا تھا، کشمیر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا، جی ٹی روڈ سے روات کی طرف سے کوئی نہیں آ سکتا تھا، پنڈی اور اسلام آباد کی طرف سے کوئی نہیں جا سکتا تھا، موٹر ویز کی طرف سے کوئی نہیں آ سکتا تھا. تو پھر جلسہ کیسے ہوگا؟ تو لوگوں کو روکا گیا. جب لوگ وہاں جا ہی نہیں رہے تھے، پہنچ نہیں رہے تھے، تو راستے میں ان کی جھڑپیں ہوئی پولیس کے ساتھ. کہ یہ جو وقت کی بات ہے کہ پاکستان میں سیمینارز اور کانفرنسز بھی اسی طریقے سے نہ ٹائم پہ شروع ہوتی ہیں نہ ٹائم پہ ختم ہوتی ہیں. کوئی کانفرنس، کوئی سیمینار دیکھیں، یہ تو سیاسی جلسہ ہے. مقصد یہی تھا حکومت کا کہ اس سے بہتر ہے کہ جلسہ نہ ہو، کہ ایک جلسہ ہو جائے جس میں لاکھوں لوگ ہیں تو اس سے ان کو جو ایک ہزیمت اٹھانی پڑے گی اور ایک تاثر جو تحریک انصاف کے حوالے سے پیدا ہوگا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. دوسرا جو ان کے لیے ایک مسئلہ اس وقت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ پولیس نے شیلنگ کی، لوگوں کو منتشر کیا، جلسہ وقت پہ کوئی ختم کرا لیا. تو اس سے سیاسی طور پر وہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کا نقصان کم ہوگا، اور اگر جلسہ ہو جاتا تو پھر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا. اب دیکھیں تضاد کتنا ہے کہ آپ اگر کسی جلسے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر راستے کیوں بند کرتے ہیں؟ راستے کھول دیں، جلسہ ہو، اللہ اللہ خیر صلاح. تو وہ حکومت کا فیصلہ ہی یہی تھا کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں رسول بخری صاحب، یہ پوائنٹ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر حکومت نے اس جلسے کو سر پہ سوار کیوں کر لیا تھا، اور آج کا جو جلسہ ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں سچویشن کیسے بہتر ہو سکتی ہے یا مزید خراب ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے صاحب صاحب ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں. اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے اور جس طرح سے انتظامیہ کا موقف ہے اور پی ٹی آئی نے این او سی کی پابندی نہیں کی، اس تمام تر سچویشن میں کون کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں جو فریقین ہیں دونوں غلط طریقے سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ہم میڈیا جو ہے وہ مزید کنفیوژن اور غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے جو ہمارے تجزیہ کار اور دانشور دوست ہے وہ بھی شاید لا علمی کی وجہ سے یا کسی خاص مقصد کی وجہ سے عوام کو صحیح پکچر نہیں بتا رہے. اب یہ کیا ہے کہ نتائج خطرناک ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اب پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ جلسہ تا کہاں پہ. اسلام آباد کے شہری ہونے کے ناطے بھی اگر ہم صحیح بات نہیں بتائیں گے
تو میرے خیال میں یہ تو پورے قوم کو ہم غلط کوئی تصویر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سنجانی جو ہے وہ اسلام آباد سے باہر ہے, وہ موٹر وے سے باہر ہے, وہ جی ٹی روڈ سے باہر ہے. اس وقت جو آپ کا تصادم پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہو رہا ہے وہ 26 نمبر ہے, وہ ڈسٹرکٹ اسلام آباد اور اسلام آباد کے حدود میں, جی 26 نمبر ہی کی بات کر رہا ہوں, وہ اسلام آباد کے حدود میں واقع ہے. جلسے کے مقام پہ تو امن شانتی ہے, وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو جلسے سے کم از کم 10-12 کلومیٹر دور چند لوگ جو ہے پولیس پہ شیلنگ کر رہی ہے اور پولیس ان کے خلاف لاٹھی چارج, پولیس پہ پتھراؤ کر رہی ہے اور پولیس شیلنگ کر رہی ہے. تو اس بات کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اتنا زیادہ میڈیا ہے, اتنی زیادہ انفارمیشن کے ذرائع ہیں, ہم صحیح طریقے سے لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صبح بھی وہاں سے دھماکہ خیز مواد ملا ہے. میں آپ کے پروگرام میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے انتظامیہ اصرار کر رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ رپورٹ ہے یا ان کے اندازے غلط ہو, لیکن اس سے مزید ہراسمنٹ پھیلے گی اگر وہاں پہ لوگ موجود ہیں, بچے موجود ہیں, خواتین موجود ہے, بزرگ موجود ہے اس ایریا میں, تو وہ اس سے ایک الگ مسئلہ بن جائے گا. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں انتظامیہ کو واقعی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ تعداد وہ نہیں, متوقع تعداد جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی وہ تعداد نہیں پہنچ سکی. وہ اس میں ہم انتظامیہ کے ہاتھ کو بھی اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب سے لوگ کم پہنچے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ سے لوگ نہیں آئے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان سے لوگ نہیں پہنچے. لیکن کے پی کے رستے تو صوابی تک تو سارے کے سارے پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کے رستے ہیں. یہ وہاں تک ویرانی کیوں رہی, وہاں تک سی ایم صاحب جو ہے کیوں دیر سے پہنچے, وہاں کا جو سب سے اہم رہنما ہے اسد قیصر صاحب وہ وہاں پہ کیوں موجود نہیں تھے, جنید اکبر صاحب کہاں ہے, عاطف خان کہاں ہے. یہ کراؤڈ پلر ہے, یہ لوگ ان کے ساتھ لوگ نکلنے والے رہنما ہے. اگر آپ کی اپنی تنظیمی نااہلی ہے اور آپ کی اپنی انتظامی, لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ چونکہ کنٹینرز جی میں اسد قیصر کی نہیں, جنید اکبر اور عاطف خان کی بات کر رہا ہوں. اسی سچویشن پہ ہمیں مزید بھی بات کرنی ہے صاحب صاحب کہ آج کا جلسہ کیسا رہا اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے حالات اور واقعات کیسے ہو سکتے ہیں, یہ ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کا آج کا جلسہ اور آنے والا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سلمان صاحب, صافی صاحب تو کہہ رہے ہیں اور عطا تارڑ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجمع اکٹھا نہیں ہوا جو پی ٹی آئی کی شان و شوکت تھا. کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ دیکھیں, میں پولیٹیکل جلسے کور کرتا رہا ہوں, بڑی بڑی ریلیز دیکھی ہیں. جب عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے تو پھر نہ پولیس سے لاٹھی چارج کر سکتی ہے, پھر نہ سگیس ہے. جتنی بڑی تعداد میں دعویٰ کیا گیا تھا اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں. البتہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک جمود سے دو چار تھی. 9 مئی کے بعد وہ 5 دفعہ انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی, احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا, لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا تھا, تو وہ اس خوف کا شکار تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس خوف سے نکلی ہے. البتہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میں کل کہہ رہا تھا کہ ان کو سپیس دی گئی ہے, اور سپیس میں اس لیے دیکھیں 1 ہفتہ پہلے میں نے کیوں کہا تھا کہ جی یہ جلسہ ہوگا, جلسے کے لیے باقاعدہ اجازت نامے پہ دستخط کیے گئے تھے. اتنی اسٹرکٹ اگر شرائط تھی تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس پہ نہیں تھا کرنا چاہیے. اور یہ جو بات صافی صاحب کہہ رہے ہیں درست ہے, جو مقام, اور یہ مقام تحریک انصاف کے لیے نہیں, یہ اس قانون سازی کے اندر یہ نام لکھ دیا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہوگی, مذہبی, سیاسی یا کسی نے کرنا ہوگا, جلسہ گاہ اس کے لیے مختص ہے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ انتظامیہ کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کے تحت چلتے تو آگے ان کی ایکٹیویٹیز بڑھ سکتی تھی, ان کی ایکٹیویٹیز کی اجازت تھی. مجھے ایک پھر ڈیڈ لاک لگتا ہے. البتہ میں آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں, دیکھیں بات یہ کہ انتظامیہ نے آج ہی وہ قانون عمل درآمد کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھ لیں گے صبح تک سینکڑوں لوگوں کے خلاف اس قانون کی خلاف ورزی پہ مقدمات درج ہوں گے, جس میں ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا نام بھی شامل ہو. ٹھیک ہے, یعنی آنے والے دن آپ کہہ رہے ہیں کہ نرمی والے نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے. چلیں, یہ تو انتظامیہ اور پی ٹی آئی کا معاملہ تھا, لیکن میں حکومت کے اینڈ سے جاننا چاہتی ہوں,
हुकूमत ने किस तरह से इस सारी सिचुएशन को और इस जलसे को अपने सर देखें, पे बात सवार ये किए कि रखा? क्यों? हुकूमत बराह रास्त नहीं इंतजामी मशीनरी करती है, और मैं सुबह से देख रहा था कि DCO बार बार कह रहे थे कि 4 से 7 तक है। और अगर बात यह है कि जिस तरह के अंदाज में वो एक्टिविटी शुरू करना चाहते थे, ये जो पोलिटिकल पार्टीज़ पे मुश्किल वक्त आता है। अगर ये आज टाइम की पाबंदी कर लेते तो फिर लाहौर का जलसा भी होना था, लाहौर के जलसे का भी है अगले हफ्ते टाइम। मुझे लगता है कि आज जो कुछ इस्लामाबाद में हो गया है, इसके बाद एक दफ़ा फिर डेडलॉक है। और मुझे, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि जलसा होगा, मुझे लाहौर का जलसा होता नजर नहीं आ ठीक है, रहा। आपको लाहौर का जलसा होता नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, आज का जलसा और आने वाले दिनों में PTI के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नजर आ रही है कि मजीद उन्हें कोई रिलीफ मिल सके? मेरा नहीं ख्याल रिलीफ का कोई ऐसा इशू है। जो कन्फ्रंट्रेशन है उसमें इजाफा होगा, अच्छा, क्योंकि हुकूमत का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, PTI वालों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब तक ये पॉइंट ऑफ व्यू में जो फासले होते हैं कम ना हो, उस वक्त तक कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो सकती। और मेरा नहीं ख्याल कि आज के वाक़े के बाद कोई जो फासले कम होंगे, बल्कि फ़ासलों में इजाफा होगा। आप ये देखिएगा दोनों अपने अपने इक़दामात को जस्टिफाई करेंगे। बाकी रहा टाइमिंग का, तो हमने ये कहा है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी जलसों के टाइम दिए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जलसों का एक कल्चर है, और जो सियासी कल्चर होता है सियासत उसी के हवाले से चलती है। मैकेनिकल प्रोसेस से सियासत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि 7 से 11 जलसा होगा और उसके बाद स्विच ऑफ हो जाएगा। इस किस्म के मामले होते नहीं आज का हैं। जलसा आपको कामयाब लगा तहरीक इंसाफ का? मुझे नहीं मालूम कामयाब क्या होता है और नाकाम क्या होता है। ये ओवरऑल सिचुएशन को देखना चाहिए। सिचुएशन अच्छी नहीं डेवलप हुई है। देखिए, मेरे लिए कामयाब हो या नाकाम हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी रहा PTI के मसाइल अपनी जगह हैं, हुकूमत की और उनकी कन्फ्रंट्रेशन चलती रहेगी। और जो हमारी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से ये फासले कम हो और किसी तरीके से टेंशन पॉलिटिक्स में कम हो, ताकि हम तवज्जो दे सकें माशरे में हम आहंगी पैदा करने के लिए, ताकि हम तवज्जो दे सकें जो टेररिज्म इस माशरे को थ्रेट कर रहा है और इक्तसादियात को बेहतर करने के, तो वो मामले फिर हमें पीछे खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा। सियासी इस्तेहकाम इसी किस्म का ही होगा कि वो सियासी जमूद को अगर आप इस्तेहकाम कहेंगे तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा, लेकिन इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब मुख्तलिफ कम्पीटिंग इंटरेस्ट जो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं वो हम आहंगी से काम करें, तब ये चीज़ होती है कि सियासी तौर पे बैलेंस कायम हो गया है। तो जो जमूद है, जो तज़ाद है, जो एक दूसरे को मनफी अंदाज में देखते हैं, नफ़रत के अंदाज में देखते हैं, जिस नफ़रत को हम ख़त्म करना चाहते हैं सियासत को बेहतर, वो नफ़रत बढ़ेगी, वो नफ़रत बढ़ेगी और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह दिखाई दे रही है ये चीज़। इसी मामले पर हमने मजीद भी डिस्कशन करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। PTI के आज होने वाले जलसे पर हम बात करें। रसूल बख्श रईस साहब, आज का जलसा आपको किस हद तक कामयाब दिखाई दे रहा है? मेरा ख्याल ये है कि ये जलसा होने ही नहीं दिया गया, और इसकी कामयाबी सिर्फ इसी सूरत में है कि जो सीन बने हैं वो हुकूमत के हक़ में नहीं जा रहे। एक बात ज़हन में रखें कि जब हम एक इलाकाई मुल्क बांग्लादेश की मिसाल देते हैं तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के दिल दहल जाते हैं कि आप रियासत की ताकत को सियासी मकासद के लिए सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ बार बार इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरीके से एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको नतीजे आपके ख़्याल में क्या निकल सकते हैं? ये हमने अयूब खान की तारीख में देखा, ये हमने PNA की मूवमेंट के ख़िलाफ़ सियासी ताकत का इस्तेमाल देखा, एक अवामी हुकूमत का देखा, हमने 1984-85 की MRD तारीख में देखा, तो ये अब हम आज फिर देख रहे हैं। और ज़ाहिर है कि इस वक्त एक रियासती जबर जो जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके नतीजे के तौर पर जो पाकिस्तान का जवान है, जो पाकिस्तान का वोटर है या पाकिस्तान का शहरी है, वो अपने आप को इस हुकूमत से महफूज समझेगा, या ऐसी फ़ज़ा में बाहर से लोग यहाँ सैर तफरी के लिए आएंगे? यहाँ पे क्या पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होगी कि यहाँ से लोग मुल्क छोड़कर भागने की सोचेंगे? मेरा ख्याल ये है कि तदब्बुर से काम लेना चाहिए था। इजाज़त दी थी तो जलसा होने की, फिर इजाज़त अगर दे दी है तो रास्ते आप क्यों बंद कर रहे हैं? जहाँ पे झड़पें हुई हैं, चुंगी नंबर 26 जिसे आप कहते हैं,
یہ جلسہ گاہ سے بہت دور ہے. یہاں آخر کہ پولیس کیا کر رہی تھی؟ یہاں لوگ کیوں جمع تھے کہ لوگوں کو وہاں روکا گیا, نہیں جانے دیا گیا, جا رہے تھے, سڑک پہ تھے, جی ٹی روڈ پہ تھے. وہی راستہ جاتا ہے, اور کون سا راستہ جاتا ہے سنگ جانی کو؟ کہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر تو نہیں تھا اس پر اڑ کے جاتے. میرے خیال میں جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, یہ ساری دنیا میں دکھائی جا رہی ہیں. پاکستان کی ریاست کے بارے میں, پاکستان کی موجودہ حکومت کے بارے میں جو ایک منفی تاثر ہے وہ تو پہلے موجود ہے. ریاست سے ہم جڑے ہوئے ہیں, ریاست ہمارا سب کچھ ہے, یہ ملک ہمارا مستقبل ہے. اس کے ہاتھ میں آپ جو باتیں, جو نفرت امیز باتیں کی جا رہی ہیں, میں صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آج کے جلسے کے تناظر میں ہمارے وزیر دفاع کا بیان کیا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو وہ غزہ کی جنگ سے جوڑ رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر. آپ اس سے زیادہ نفرت امیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ غزہ میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس سے اپنے سیاسی مخالفین کو جوڑ دیں, پھر کہیں کہ پاکستان کے اندر وہ ایک آرٹیکل چھپا نا ٹائمز اس کے تناظر میں وہ بات کر رہے تھے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کو تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اس سے ایک اچھا امیج نہیں گیا. صافی صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کراؤڈ نہیں ہے, اور اسپیشلی علی امین گنڈا پور کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, وہ تو پورے اپنے وسائل کے ساتھ آ رہے تھے, تو کیا اطلاعات ہیں ان کے ہمراہ کتنا بڑا قافلہ تھا جو جلسہ گاہ پہنچا ہے؟ دیکھیے, جو سرکاری اعداد و شمار ہے, جو کے پی کے اپنے جو ان کے وہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو صوبائی حکومت کے نیچے ہے, ان کے اعداد و شمار بھی انتہائی مایوس کن ہے. اس کے باوجود کہ ایک ایم پی اے کو 5-5, 10-10 لاکھ روپے تک بات کی جا رہی ہے کہ ان کو انتظامات کے لیے اور بندے جمع کرنے کے لیے صوبائی خزانے سے دیے گئے تھے, لیکن وہ اس طریقے سے لوگ کو اکٹھا نہیں کیا گیا. پھر جی, میں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا, جو 15 سے لے کے 16,000 تک لوگ ان کے ساتھ نکلے تھے. 2 بجے کے قریب ایگزیکٹلی سی ایم صاحب اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے, اور بغیر کسی وجہ سے موٹر وے پہ ٹریفک رواں دواں تھی, ان کے لیے تمام راستے کھلے تھے, ان کو بیک اپ کے طور پر ہیلی کاپٹر موجود تھا. اس کے باوجود وہ ترنول تک اور سنجانی تک وہ 20,000 لوگ وہ لے کے لانے میں ناکام رہے. 1112 کا پورے صوبے کا جتنی بھی مشینری تھی, بشمول ایمبولنس, بشمول فائر فائٹنگ کے گاڑیاں کے, کرینوں کے, اور باقی جو مشینری تھی, اس کے باوجود تمام صوبائی ڈپارٹمنٹس کے باوجود یہ تعداد اس سے بڑھ نہیں سکی. تو فرسٹریشن تو ہے. دوسری بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ جو چنگی نمبر 26 میں جو جھڑپیں ہوئی ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان, یہ جلسے کی طرف لوگ نہیں جا رہے تھے, اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے. جلسے کی طرف ان کے لیے رستے کھلے تھے. اگر وہ جلسے کی طرف جانا چاہ رہے تھے, چونکہ اس ایریا میں خود رہ رہا ہوں اور میں خود آپ کے شو میں آنے سے پہلے اس ایریا سے گزرا ہوں. آج دوپہر بھی میں نے جلسہ گاہ کو دیکھا ہے, رات کو بھی دیکھا. تمام ڈس انفارمیشن پہ لائی جا رہی ہے. پی ٹی آئی اگر واقعی لوگ نکالتے, کل ٹی ایل پی کو کوئی پنڈی لیاقت باغ میں روک سکا تھا جب ان کے پاس لوگ تھے, یا مولانا فضل الرحمان کو کوئی مینار پاکستان میں روک سکا تھا جب ان کے پاس لوگ تھے. دوسرا, یہ ہوٹل ریسٹورنٹس کی جو بات ہو رہی, کل بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ ان کے سب سے مہان لیڈر تو کل میرے ساتھ ہی ایک ہی ہوٹل میں موجود تھے, اور میں نے ان سے یہی سوال بھی کیا کہ آپ کو تو جلسہ گاہ میں ہونا چاہیے تھا تیاریوں کے لیے, کہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن؟ میں نے خود آج جو ہے پشاور سے آئے ہوئے کئی مہمانوں کے لیے کئی گیسٹ ہاؤس اور ہوٹلز میں کمرے بک کیے ہیں, وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا مجھے تو, اور نہ مہمانوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھ کے لوگوں کو اشتعال دلاتی ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے دونوں طرف سے. یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ ایک مجسٹریٹ کے کہنے پہ اب سیاسی سرگرمیوں کا فیصلہ ہوگا کہ 4 بجے لائٹ آن ہوگی اور 7 بجے لائٹ بند ہوگی. یہ بھی افسوسناک ہے, لیکن ہم سیاستدان نے خود ہی رستہ ان سرکاری افسران کو دیا ہے. کل اگر وہ 40 شرائط پہ پی ٹی آئی کے رہنما, میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا سلمان صاحب, وہ آپ سے کرنٹ سچویشن جاننا چاہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسے ہوں گے صافی صاحب؟
دیکھیں آثار تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھے نظر نہیں آ رہے. شہر کی جو سلمان صاحب اندرون شہر کی بات کر رہے ہیں جو اسلام آباد سٹی ہے, یہاں پہ ریڈ زون کے علاوہ جو ہے رستے تمام کھلے ہیں, ٹریفک ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ریڈ زون کے علاوہ تمام رستے کھلے ہیں اور آنے والے دن آپ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہتر نہیں سمجھ رہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.